بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے اپلیکیشنز آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن Many optical instruments use the principle of total internal reflection for their working۔ بہت سارے آلات جو ہیں آپٹیکل انسٹرومنٹ سے مراد ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو لائٹ سے ریلیٹڈ ہیں، روشنی سے ریلیٹڈ ہیں، دیکھنے کے کام آتے ہیں۔ Use the principle of total internal reflection for their working، یعنی کہ آپٹیکل انسٹرومنٹس جو ہے وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرسٹ اس میں دیا ہوا ہے پرزم۔ پرزم کیا ہوتا ہے؟ A prism is a block of glass with 3 rectangular and 2 triangular surfaces۔ پرزم شیشے کا، گلاس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کی دو سائڈ جو ہیں وہ ٹرائنگولر ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو سائڈ، یہ والی سائڈ اور یہ والی، دو سائڈ جو ہیں اس کی ٹرائنگولر ہیں اور اس کی 3 سائڈ جو ہیں وہ ریکٹینگولر ہوتی ہیں۔ A right angle prism has 190 degree and 245 degree angle۔ ایک رائٹ اینگل پرزم جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو ریکٹینگلز ہیں اس کے اندر اس کے ٹرائنگلز کے اندر ایک اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے اور باقی دو اینگلز جو ہیں وہ 45 ڈگری کے ہوتے ہیں۔ The critical angle of glass is about 42 degree centigrade۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ گلاس جو ہے شیشہ، اس کا کریٹیکل اینگل 42 ڈگری ہوتا ہے۔ When light enters the prism it will undergo total internal reflection۔ جب کریٹیکل اینگل سے زیادہ کسی اینگل کے ساتھ لائٹ پرزم میں انٹر ہوگی تو وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے ریفلیکٹ ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جب لائٹ اس پرزم کے اندر انٹر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اینگل جو ہے وہ کریٹیکل اینگل سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لائٹ گلاس سے باہر نکلنے کی بجائے اس کے اندر ہی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ اب پرزم کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری انسٹرومنٹس ہم بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل بائنوکولر، جس کو دوربین بھی ہم کہتے ہیں۔ بائنوکولر کو آپ جانتے ہیں کہ ہم دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دی کریٹیکل اینگل فار گلاس از اراؤنڈ 42۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گلاس جو ہے اس کا کریٹیکل اینگل 42 ہوتا ہے۔ وین لائٹ انٹرز a right angle prism it makes an angle greater than the critical angle۔ جب روشنی ایک پرزم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کا جو اینگل ہے، اینگل آف انسیڈنس جو ہے وہ کریٹیکل اینگل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اٹ کازز ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ٹو ٹیک پلیس۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس پرزم کے اندر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتی ہے۔ A binocular uses reflecting prisms to see distant objects۔ ایک بائنوکولر، ایک دوربین جو ہے وہ دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے پرزم استعمال کرتی ہیں۔ جیسا کہ فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائنوکولر کے ایک سائڈ کے اندر 2 پرزمز استعمال کیے ہوتے ہیں۔ ان پرزمز کا فنکشن کیا ہے کہ جب لائٹ ان پرزمز کے اندر انٹر ہوتی ہے تو یہ پرزمز اس لائٹ کی ڈائریکشن کو اس طرح چینج کرتے ہیں کہ ہمیں دور کی چیزیں جو ہیں وہ قریب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیکنڈ اس کی اپلیکیشن ہے پیریسکوپ۔ پیریسکوپ کیا ہوتی ہے؟ پیریسکوپ ایک بالکل ٹیوب کی طرح کی ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہماری آنکھ جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی۔ We can see objects which are higher than our eyes with the help of periscope۔ پیریسکوپ کی مدد سے ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہماری آنکھ سے زیادہ اونچائی پر ہوتی ہیں یا پھر ہماری آنکھ کی پہنچ پہ نہیں ہوتی ہیں۔ A simple periscope consists of a tube at the end of which are fitted 2 right angled prism۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سمپل پیریسکوپ جو ہے وہ ایک ٹیوب پر مشتمل ہوتی ہے اور اس ٹیوب کی دونوں کناروں کے اوپر، دونوں سائڈوں کے اوپر رائٹ اینگل پرزم ہم نے اس طرح ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں کہ ان کی لائٹ جو ہے وہ ایک پرزم میں انٹر ہو، ایک پرزم سے وہ دوسری پرزم کی طرف آئے اور پھر وہ ہماری آنکھوں کی طرف ریفلیکٹ ہو جائے۔ The first prism turns the light coming from the object toward the second and the second prism turn it to our eyes۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلا پرزم جو ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ روشنی جو آ رہی ہے ٹیوب کے اندر اس کو دوسرے پرزم کی طرف موڑ دیتا ہے اور دوسرا پرزم کیا کرتا ہے، اس لائٹ کو ہماری آنکھوں کی طرف ٹرن کر دیتا ہے۔ The prism uses the principle of total internal reflection۔ اس طرح پرزم جو ہے وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے پروسیس کو استعمال کر کے لائٹ کو بینڈ کرتے ہیں۔ Periscopes are used in submarines and tanks etc۔ پیریسکوپس کو ہم سب مرین کے اندر یا پھر ٹینک، کیونکہ یہ سب مرین اور ٹینک مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، اس وجہ سے باہر کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم پیریسکوپ کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی ایک اور اپلیکیشن ہے میراجز۔
Have you ever seen water on the road ahead while traveling a hot and sunny afternoon? وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں کی دوپہر میں جب آپ کسی سڑک کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے فاصلے سے کے اوپر ایک امیج یا پھر ایسی تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پر پانی موجود ہے یا پھر وہاں پر شیشہ پڑا ہوا ہے. بٹ وین یو گیٹ دیئر دا روڈ از پرفیکٹلی ڈرائی, دا واٹر واز نیور دیئر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑک جو ہے وہ مکمل طور پہ خشک ہے اور وہاں پر کوئی پانی موجود نہیں ہے. واٹ یو سا واز اے مراج. تو یہ جو پانی کا آپ کو گمان ہوتا ہے اس کو ہم مراج کہتے ہیں. مراج کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ mirage is an image of some distant objects which appears to us due to reflection and total internal reflection of light. وہ کہہ رہے ہیں کہ مراج ایک تصویر ہوتی ہے, ایک دور پڑی ہوئی چیز کی تصویر اس وجہ سے بنتی ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اور ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے. جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر پانی پڑا ہوا ہے, لیکن اصل میں یہاں پر پانی نہیں ہے. یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے لائٹ کی ریز بینڈ ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے. دا ایئر ہائر اپ از کولر دین دی ایئر نیئر دا روڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سڑک کے قریب ہوا ہوتی ہے وہ سڑک کی تپش کی وجہ سے, سڑک کی ٹمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے گرم ہوتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے جتنی اونچائی پر چلے جائیں ویسے ویسے ہوا جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے. دا لائٹ ٹریول فاسٹر وین اٹ ریچز دا وارمر ایئر. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرم ہوا کے اندر روشنی کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. The light rays bend as they travel downward due to the reflection. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب روشنی ٹھنڈی ہوا سے گرم ہوا کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ چینج ہونے کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن بھی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. Near the ground where air is even more warm, the light rays travel almost parallel to the ground. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے نزدیک جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لائٹ کی ریز اتنی بینڈ ہوتی ہیں کہ وہ سڑک کے بالکل پیرل موو کرنا شروع کر دیتی ہیں. بٹ کنٹینیوز ٹو بینڈ ان دا ادر ڈائریکشن, اٹ مینس ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بینڈنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لائٹ کی ریز سڑک پر پڑنے کی بجائے وہ بینڈ ہو کر دوسری ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتی ہیں. When we see these bending light rays, our brain assumes that the rays has traveled in a straight line. These rays seem to us as a reflecting from water. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جن ریز کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اس وجہ سے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے, وہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ پانی سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں. ایز دا ریزلٹ وی سی اے مراج, جس کی وجہ سے ہمیں مراج نظر آتا ہے. ڈیزرٹ ٹریولرز often observe mirages. جو صحرا میں لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اکثر مراج جو ہے وہ نظر آتا ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے لانگ کوسچن نمبر 5 کا فرسٹ پارٹ ڈیفائن ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اس کا آنسر لکھا تھا. اس کے فوراً بعد آپ نے جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے دی ایکسپلین دی فینومینا آف مراج, وہ ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. تو اسی کوسچن کے آگے آپ مین ہیڈنگ دیں گے مراجز. فرسٹ مین ہیڈنگ تھی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن, سیکنڈ مین ہیڈنگ ہوگی مراجز. اس میں سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن لکھیں گے. The mirage is an image of some distant objects which appears to us due to the refraction and total internal reflection of light. اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے, وضاحت لکھنی ہے. The air higher up is cooler than the air near the road. The light travels faster when it reaches the warmer air. The light rays bend as they travel down due to the refraction. Near the ground where water is even more warm, the light rays travel almost parallel to the ground but continues to bend in other direction, which is also called as total internal reflection. When we see the bending lights, our brain assumes that the rays have traveled in a straight line. These rays seem to us reflecting from water. As a result, we see mirage. Desert travelers often observe mirages. تو یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 5 جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس پورے کوسچن کو آپ نے ایک ساتھ ہی اکٹھا ہی لکھنا ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لانگ کوسچن نمبر 5 کا جو باقی حصہ ہے اس کو لکھیں گے اور لانگ کوسچن نمبر 5 کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.